جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب دوست خیر وفیت سے ہیں۔ اللہ کا حمید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج کا ویڈیو کا عنوان آپ کے سامنے ہے، جس اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاح نگاری کا اسلوب اور افسانوی ادب کا اسلوب، ان پہ آج تھوڑا سا میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کہتا ہے جی، افسانوی ادب کیا چیز ہے؟ افسانہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں جادوئی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ عرف عام میں افسانوی ادب یا افسانہ ایک ایسا فن پارہ ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی رنگ کا کوئی ایک جادوئی پہلو مؤثر طریقے سے مؤثر زبان و بیان میں موزوں ترکیب و تکنیک کے ساتھ تخلیق کار کے عرفان و انبساط سے گزر کر قارئین کے لیے معرض وجود میں آیا ہو۔ ترجمہ ایک ایسا پیچیدہ اور مشکل عمل ہے جس کے ذریعے کسی تصنیف کو اس کی اصل زبان سے جملہ خصوصیات کے ساتھ کسی دوسری زبان میں کچھ اس طرح سے منتقل کرنے کا دوسرا نام ہے جس کے باوصف ترجمے کی زبان میں اصل تصنیف دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جائے۔ دنیا کی کوئی بھی تہذیب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ خالص ہے۔ ادب میں یہ بات زیادہ نمایاں ہے کہ وہ رقص، موسیقی، مصوری کی نقل اتارنے کے مقابلے میں خیالات کو اپنی زبان اور الفاظ میں ڈھال لینا آسان تصور کرتا ہے۔ اس لیے ایک ادیب دوسرے ادیب سے وہ چیزیں اپنے ہاں منتقل کر لیتا ہے جنہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے ادبی مزاج سے ہم آہنگ پاتا ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ ترجمہ نگاری میں اختراع ذہن کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمے کی حیثیت تخلیقی فن پاروں کے برابر نہیں۔ اب ہم بات کریں مزاح نگاری کی، تو مزاح کہتا ہے جی تفکرات کو دور کرتا ہے۔ دوسروں پر ہنسنا آسان اور اپنے آپ پر ہنسنا مشکل ہوتا ہے۔ مزاح نگاری بڑا مشکل کام ہے، لیکن قدرتی طور پر باصلاحیت آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مزاح میں چند باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مزاح میں متانت اور توازن ہونا چاہیے۔ طنز کا مقصد اور مدعا اصلاح ہے۔ طنز نگار برائی کو کچھ اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ طنز زندگی اور اس کے احوال و آثار سے برہمی کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، اور اس کا نشانہ مخاطب کی کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ مزاح نگار کا کیا کام ہے؟ مزاح نگار کسی خامی، بدصورتی یا بے تکے پن پر خوش دلی سے ہنسنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف حصول مسرت ہوتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً یکساں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان میں فرق ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور مرکب استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دو مختلف المعانی الفاظ ہیں۔ مزاح کے لفظ یعنی ہنسی مذاق اور طنز کے معنی طعنہ یا چھیڑ کے ہیں۔ ہم بات کریں چند مقبول طنز و مزاح نگاروں کی، تو ان میں مشتاق احمد یوسفی، ابن صفی اور ابن الانشا کے نام سر فہرست ہیں۔ ہم بات کریں مزاح نگاری کے اسلوب کی، تو کہتا ہے اسلوب قلم کار کے فن کی کسوٹی ہے۔
مصنف کی شخصیت، اس کی خوبیاں، خامیاں، اس کی پسند ناپسند، ساری چیزیں اس کے اسلوب میں کافی نظر آتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک فنکار دوسرے فنکار کے اسلوب کی نقل کرے لیکن اس کی روح کو نہیں پا سکتا۔ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ ایک فنکار دوسرے فنکار کے اسلوب کی نقل کر کے اس کی روح کو نہیں پا سکتا۔ رشید صاحب، سر سید غالب، شبلی، سجاد انصاری، ابوالکلام آزاد سے بہت متاثر ہیں۔ رشید صاحب کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت کیا ہیں؟ ان کی نمایاں خصوصیت میں صنعت تجنیس کا استعمال ہے۔ بذات خود یہ کوئی اس میں صفت نہیں ہے، لیکن عبارتوں میں ایسے انداز سے اسے لاتے اور کھپاتے ہیں کہ مزاح کی چاشنی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ صنعت لازمی طور پر عبارت کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ رشید صاحب کے ہاں پیراڈوکس، جسے ہم کولے محل کا استعمال بہت ہی مہارت اور صناعی کے ساتھ ملتا ہے۔ کولے محل کے استعمال سے طنز و مزاح کا رنگ چوکھا ہو جاتا ہے۔ مضامین رشید اور خنداں رشید صاحب کے طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہیں۔ مضامین رشید کو نقش اول ہونے کے باوجود فنی اعتبار سے نقش ثانی خنداں پر فوقیت حاصل ہے۔ مضامین رشید اور خنداں رشید صاحب کے طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہے۔ مضامین رشید کو نقش اول ہونے کے باوجود فنی اعتبار سے نقش ثانی خنداں پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی واقعاتی مزاح۔ کہتا ہے مزاح نگاری کے اسلوب میں سے ایک واقعاتی مزاح ہے۔ اس بیان میں صداقت پائی جاتی ہے کہ اس میں مواد اور طرز ادا دونوں سے بھرپور کام لینا پڑتا ہے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نہایت خوشگوار اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت کی بات کریں تو تفکر۔ جو چیز مزاح نگاروں کو اپنے ہم عصروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا مفکرانہ انداز ہے۔ مریڈ نے ایک دفعہ کہا تھا، کامیاب ظرافت وہ ہے جو ہنسائے لیکن ساتھ ہی فکر کو بیدار کرے۔ اس کے بعد ہے جی ندرت خیال۔ یہ خصوصیت بھی تفکر ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا سرچشمہ ذہانت ہے۔ مزاح نگار عموماً لفظوں کے الٹ ہیر پھیر سے مزاح پیدا کرتا ہے۔ پیروڈی۔ کہتا ہے پیروڈی کسی معروف تصنیف کی نقل ہوتی ہے جس میں تحریف نگار قاری کو کھلکھلا کر ہنسنے کی دعوت دیتا ہے۔ حمایت کی بات کریں تو کہتا ہے مزاح کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی بعض کمزوریوں کو قاری سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی کوشش میں وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ حمایت کیا چیز ہے؟ مزاح کی ایک خصوصیت ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی بعض کمزوریوں کو قاری سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی کوشش میں وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی لطافت کی پاکیزہ آمیزش ہوتی ہے۔ اس میں اتنی تلخی نہیں کہ طنز بن جائے اور اتنی کھلی ظرافت بھی نہیں کہ متانت سے گر جائے۔ ان کا لطیف مزاح ان کے انوکھے زاویہ نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ قاری کی حس مزاح کی بیداری کی بات کریں تو کہتا ہے مزاح نگاری میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ قاری کی حس مزاح کو بیدار کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظرافت کی کلیاں کھلاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں طنز کی گہرائی کہیں نظر نہیں آتی،
وہ صرف ہنسانے کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ اظہار ہمدردی کی بات کریں تو مزاح نگاری میں انسانوں میں رہ کر ان کی ذہنی اور عملی حرکات کے ایک ایک پہلو کو ہمدردی سے دیکھا جاتا ہے۔ مزاح نگاری میں انسانوں میں رہ کر ان کی ذہنی اور عملی حرکات کے ایک ایک پہلو کو ہمدردی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کا عمدہ استعمال کہتے ہیں اعلیٰ مزاح خیال اور لفظ دونوں کی ہم آہنگی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے زبان کا عمدہ استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد افسانوی انداز چونکا دینے والا آغاز اور خلاف توقع اختتام مضامین کو افسانے کے قریب تر لے جاتا ہے۔ مزاح نگار معمولی بات کو غیر معمولی اور غیر معمولی کو معمولی بنانے میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ افسانے میں آغاز دلکش ہوتا ہے جو قاری میں تجسس پیدا کرتا ہے، وہ قاری آگے پڑھنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔